آپ 24 گھنٹے میں صرف 7 منٹ اگر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نکال لیں تو ڈھیروں اجر و ثواب حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ کرم ہی ایسا کیا ہے۔ اب وہ 7 منٹ ہم نے کیسے پورے 24 گھنٹوں میں سے کس طرح اس کو ارینج کرنا ہے، وہ میں 7 منٹ آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں۔ پہلا منٹ، آپ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ والی صورت یہ تلاوت فرمائیں پہلے منٹ میں 3 مرتبہ۔ سورہ اخلاص چھوٹی سی صورت ہے، 1 منٹ میں 3 مرتبہ آرام سے پڑھی جا سکتی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ 1 منٹ میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث کا نمبر 5013 ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ سورہ اخلاص 3 قرآن کے برابر ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اللہ ہمیں 1 قرآن کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے جی، 1 منٹ میں 3 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو 7 منٹ میں نے آپ کو بتانے کیسے آپ نے یہ زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ آخری عشرے میں 10 دن تو ہے نا، ہم 10 دن اس کی کوشش کر لیں گے، آگے سلسلہ بن جائے گا۔ تو 1 منٹ میں سورہ اخلاص 3 مرتبہ پورے قرآن کا اجر و ثواب مل گیا۔ دوسرے منٹ میں یعنی آپ نے کرنا یہ ہے، جب رات کو سونے لگیں یا رات کے وقت سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ 1 منٹ میں آرام سے تلاوت ہو جائے گی۔ یہ دوسرا منٹ میں بتا رہا ہوں 24 گھنٹے میں سے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین یہاں تک۔ ٹھیک ہے جی، یہ 2 آیتیں ہیں۔ اگر آپ کو زبانی نہیں بھی آتی تو یا تو قرآن پاک سے یا آج کل موبائل ہے اس میں سے یہ 2 آیتیں نکال کے دیکھ کے پڑھ لیں، 1 منٹ میں آپ سے پڑھی جائیں گی۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو شخص، صحیح بخاری حدیث کا نمبر 5009 ہے، جو شخص رات کے وقت سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اسے کافی ہوں گی۔ مثلا انسان، شیطان کہ جتنے بھی نقصانات ہیں، زندگی میں آنے والی مصیبتیں، نقصان، ان ساری چیزوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ کی آغوش رحمت میں آ جاتا ہے۔ اور چونکہ اس میں دعا ہے، یہ جو دعا ہے نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبل، کمال درجے کی دعا ہے۔ اور آپ کو جاننا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے اور گفٹ عطا کیے، اس تحفے اور گفٹ میں ایک حصہ سورہ البقرہ کی یہ آخری آیات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب کو یہ تحفہ عطا کیا، یعنی جہاں بہت سے تحفے اور گفٹ ملے وہاں ایک تحفہ یہ بھی دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا منٹ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ رات کو کوشش کریں یا لیٹتے وقت یا سوتے وقت یا جب ٹائم ملے، شام کو، رات کو، تو یہ 2 آیتیں آپ پڑھ لیں، 1 منٹ میں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ کے 24 گھنٹے میں سے تیسرا منٹ کیا ہے؟ صرف 4 کلمے ہیں جی۔ کتنے؟ 4۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنے کلمے ہو گئے جی؟ 4۔ بالکل آسان ہے، آپ میرے ساتھ ایک مرتبہ دہرا لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم حدیث کا نمبر 2695 ہے، کہ یہ جو 4 کلمے ہیں جو بھی میں نے پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا یہ پڑھنا میرے لیے ان چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ مطلب دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان میں سب سے زیادہ پیارے مجھے یہ 4 کلمات ہیں بس۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے نام اعمال میں یہ 4 کلمے وزنی ہوں گے۔ چھوٹے 4 کلمے ہیں، صرف 1 منٹ میں آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور میں نے مختلف تفاسیر میں بھی پڑھا،
غالباً یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے. انہوں نے ایک دن کہا یا اللہ مجھے وہ ترازو اور تکڑی تو دکھا جس میں لوگوں کے اعمال تلیں گے. اللہ نے ظاہر کی تو ایک پلڑا مشرق میں ایک مغرب میں، اتنی بڑی تکڑی. عرض کیا یا اللہ اتنی بڑی تکڑی یہ کون بھر سکتا ہے؟ فرمایا جو یہ 4 کلمے پڑھ لے گا اس پر میں اتنا اجر دوں گا کہ پوری تکڑی بھر دوں گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے، 4 کلمے 1 منٹ میں آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو 3 منٹ ہو گئے جی، یہ پورے 24 گھنٹے میں سے بتا رہا ہوں. چوتھے منٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وقت 1 منٹ میں اگر آپ آہستہ آہستہ پڑھیں تو 55 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. تھوڑا سا سپیڈ سے پڑھیں استغفر اللہ تو آپ 1 منٹ میں 70 سے 80 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ. اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص استغفار کو لازم کر لے اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے، ہر غم سے نجات دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے. اور فرمایا استغفار نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ یہ مشکلات سے نجات ہے، رزق میں برکت ہے، دل کی صفائی ہے، اللہ کی رحمت کا اصول ہے، دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی. یعنی استغفار کے اتنے فائدے ہیں، انسان کو رزق میں کشادگی ملتی ہے، اولاد کی نعمت، عمر میں برکت، زندگی میں برکت. اللہ تعالیٰ راحت و سکون عطا فرما دیتا ہے. لفظ چھوٹا سا استغفر اللہ. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو بڑا پڑھنا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن استغفر اللہ بھی آپ پڑھیں 1 منٹ میں 55 مرتبہ آرام سے پڑھا جا سکتا ہے. اگر تھوڑا سپیڈ سے پڑھیں تو آپ 70 سے 80 مرتبہ استغفر اللہ 1 منٹ میں آپ کو پڑھا جائے گا. اب دیکھیں نا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کے اجر اور ثواب دیکھیے. اس لیے میں نے کہا 24 گھنٹے میں صرف 7 منٹ. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ استغفار آپ نے لازمی کوشش کرنی ہے 24 گھنٹے میں سے 1 منٹ میں استغفر اللہ جتنا کثرت سے پڑھیں. اچھا 5ویں منٹ میں دن کے کسی بھی وقت آپ نے یہ الفاظ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا سا درود ہے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. 1 منٹ میں اس کو اگر آپ آہستہ پڑھیں تو 25 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آپ چاہیں تو اس سے تیز بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ چھوٹا سا درود پاک ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ درود پاک کے اتنے اجر و ثواب ہیں. اگر ہم کسی کو دنیا میں سلام کرتے ہیں السلام علیکم، حکم ہے کہ اس سے اچھے جملے میں جواب دو. تو دوسرا کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی قاعدہ قانون قرآن میں یہ بیان کیا گیا جب کسی کو کوئی سلام بھیجے تو وہ جواب اس سے اعلیٰ الفاظ میں دے. جب ہم عام لوگوں کو سلام کرتے ہیں حکم ہے اس سے اعلیٰ جملے میں اس کا جواب دو. جب ہم امام الانبیاء علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں وہ کتنے اعلیٰ جملوں میں ہمیں جواب عطا فرماتے ہوں. مومن کو اپنی قسمت پہ رشک کرنا چاہیے. خدا کی قسم ہمیں اپنی حقیقت کا ہی نہیں پتا. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ نبی جن کے بارے میں انبیاء کہتے رہے یا اللہ ہمیں ان کا امتی بنا دے. اللہ فرماتا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا فاروق اعظم نے ایک دن تورات کا حصہ پڑھ رہے ہیں تو فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما واسع الا اتباعی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے کلمہ پڑھ کر مجھ پر ایمان لے آتے. ہم اس محبوب کے امتی ہیں. تو ہمیں 1 منٹ کچھ زیادہ 1 منٹ میں آپ آرام سے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، چھوٹا سا درود پاک، درود اور سلام آ گیا. پھر اس میں گناہوں کی معافی ہے. سرکار فرماتے ہیں جو مجھ پہ درود بھیجے گا گناہ ہی مٹ جائیں گے. فرمایا پھر درجات کی بلندی ہے، اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے. پھر قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے. اور درود پاک دل کو اتنا پاک کرتا ہے کہ اس کی روح کو بھی روشن و منور کر دیتا ہے. درود اتنی پیاری، دل صاف ہو جاتے ہیں. اور اس طرح اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے انسان کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا قرب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ درود پاک 5واں منٹ میں نے آپ کو بتایا، 1 منٹ میں آپ درود پاک، یہ چھوٹا سا درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس کے بعد 6واں منٹ کوشش کریں جب نماز فجر ادا کر لیں اس کے بعد یہ کلمات پڑھ لیں، 10 مرتبہ پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر 10 مرتبہ پڑھ لیا جائے اس کے بہترین اجر و ثواب ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں اگر کوئی بندہ پڑھ لے گا 10 غلام آزاد کرنے کا اجر مل جائے گا۔ ایک غلام آزاد کرنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اس کے لیے جیسے اس دور میں اچھی خاصی قیمت کے ساتھ، اب تو جو کوئی غلام نہیں، لیکن یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھیں، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور پھر شام تک وہ بندہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نماز جیسے فجر کی پڑھی، وہیں بیٹھے بیٹھے الفاظ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور یہ الفاظ پڑھ دینے سے انسان کے لیے بہت سی چیزوں کے بہتری کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں 6 منٹ ہو گئے، یعنی 1 منٹ میں 7ویں منٹ آپ کوشش کریں جو بھی بات اچھی آپ سیکھیں یا سمجھیں اس کو کہیں نہ کہیں آگے ضرور منتقل کریں، یعنی ایک دن میں کوشش کریں۔ جیسے ہمارا یہ درس صرف رمضان میں نہیں ہوتا، رمضان کے بعد بھی ہوتا ہے۔ آپ نماز فجر پڑھیں، ایک بات کوئی اچھی آپ نے سمجھی سیکھی اس کو آگے منتقل کریں۔ جیسے آج آپ نے زندگی کے 24 گھنٹے میں سے میں نے 7 منٹ کہا ہے، یہ اگر آپ بات کسی اور تک منتقل کر دیں، اصل میں جب آپ کسی کو کوئی اچھی بات منتقل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو عمل یا اچھی بات آپ نے آگے پہنچائی ہے، عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، جس نے بتایا اس کو بھی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ یعنی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں اگر ہم کوشش کریں۔ گرامی حضرات، اصل میں ہم سب کو کوشش کرنا ہے کہ آخری عشرہ اب شروع ہونے والا ہے، ہم اپنے دلوں کو اللہ کی رحمتوں سے فیض یاب کریں۔ ہمارے دوست ہیں کراچی میں، یعنی ایک اسکالر ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے گھر میں ایک گارڈن تھا، وہ پرانے دور کے، ہم نے وہ پودے وغیرہ کبھی دیکھے نہیں، کہتے ویران ہوا پڑا تھا۔ کہتے ہم نے پروگرام بنایا کہ اس کو یار صاف سوف کریں، کہتے ہم نے صاف کیا، پرانے پودے پھینک دیے، نئے پودے لگائے جو ٹھیک تھے، ان میں پانی دے دیا، صاف ستھرا کر دیا۔ کہتے تھوڑے دنوں بعد ہم نے دیکھا کہ اس پہ آ کے تتلیاں بیٹھنے لگیں، پھر دیکھا اس میں شہد کی مکھیاں، یعنی چیزیں آنا شروع ہو گئیں۔ تو وہ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی جو مجھے اچھی لگی، میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کروں۔ لوگ کہتے ہیں جی روحانیت ملتی کیسے ہے؟ اصل میں جب وہ باغ صاف ہوا تو چیزیں آنے لگ گئیں، پھر وہاں تتلیاں بھی ہیں، پھر شہد کی مکھیاں بھی ہیں۔ ہمیں اپنے دل کو سب سے پہلے پاک کرنا ہے، جو حسد اناد کی جڑی بوٹیاں نکال کے باہر پھینکے، اور وہ جو حسد اور اناد اور حرص اور ہوس کے کانٹے ہیں ان کو باہر نکالیں۔